अस्सलाम वालेकुम। मुल्फित तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़रत इमरान खान की वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ, वो कह रहे हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वही करूँगा। तब्दीलियाँ आपके सामने हैं। अच्छा ठीक है जी देखो, ये 70 इयर्स प्लस इस तरह की तब्दीलियाँ आती रही हैं। ये ताश फेंटने वाली बात है। मेरे में और बड़ी कमज़ोरी होगी। मैंने ज़िंदगी में कभी जुआ किसी भी फॉर्म में, मैं एक दफ़ा सीरियल लिख रहा था तो मैं रेस कोर्स जाता रहा टू अंडरस्टैंड कि वहाँ कोई कैरेक्टर से जो रेस वगैरह तो समझने के लिए मैं नहीं जानता। लेकिन बेसिकली आप जब ताश फेंटते हो तो उससे क्या नतीजा निकलता है? कभी आप जीत गए, कभी मैं जीत गया। वो नहीं जीता जैसे जीतना चाहिए। हम 71-72 साल से जुआ खेल रहे हैं। हम जवारिये हैं। इसको आगे इस पत्ता, ये पत्ता चल दो, ये पत्ता खींच लो, ये ताश फेंट लो, इससे कुछ नहीं निकलना। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। आने वाले दिन आपको बता देंगे। ये मैंने एक सवाल उठाया है कि यार प्रॉब्लम क्या है हमारा असल प्रॉब्लम क्या है? हम करप्ट क्यों हैं? टॉप टू टो कारकर्दगी के मामले में इतने हम कहे जाते हैं एक दूसरे के साथ झूठ। टैलेंट की कमी, क्या टैलेंट है? कोई शय जहाँ खाने की दवाई का एतबार नहीं है, खुराक का एतबार नहीं है, किसी इदारे का एतबार नहीं है, क्या है? हर एक का। मेरे मरहूम दोस्त कहा करते थे कि ये वो मुल्क है जहाँ लोगों के हाथ एक दूसरे की जेबों में है। ठीक, अजीबो गरीब सवाब दीदी इख्तियारात क्या किसी महज़्ज़ब मुल्क में होते हैं? मैं जब निज़ाम की तब्दीली की बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में पार्लियामेंटी सदारती ये नॉनसेंस नहीं होता। आप इतनी मामूली सी तनख्वाह दे के इतने गैर मामूली इख्तियारात दें, वो तनख्वाह लॉजिकल है ही नहीं। आपके SHO की, वो अपने इलाके का बेताज बादशाह, वो मुग़ल आज़म होता है अपने इलाके का। तनख्वाह उसमें वो मेरा ख्याल है 1 हफ्ता नहीं गुजारा कर सकता। आप दे रहे हो, आप उसे गन पॉइंट पे करप्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जहाँ जिस महकमे, रेलवे से लेके स्टील मिल तक, अगर आपको 100 बंदा चाहिए, आपने 1000 घुसा दिया जमहूरियत के नाम पे। ये बे गिलानी टाइप वज़ीर आज़म कहता रहा कि मैंने नौकरियाँ देने के। सो आप मुसलसल देखो, कुएं से कहते, कुएं से कुत्ते निकालो, मरे हुए कुत्ते निकालो। तुम बोके पानी के निकाले जा रहे हो, तुम निकालते रहो। सो मुझे इस तब्दीली पे मुझे तो हंसी वसी आई है। नहीं बेहतरी या बदतरी क्या है? मैं देखो बात सुनो, मैं एक नाहल मतलब मेरी वो कमिटमेंट इमरान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं टू टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि मैं 22 साल से थोड़ा बहुत जानता हूँ। नहीं, वो भाई मेरे जैसा अहमक, घमड़, खुदगर्ज, मनसबों का मरा हुआ एक आदमी उठा गया, दूसरा ले आए। क्या मैं पढ़ रहा था कि वो ये जो हफीज़ शेख साहब का 30 साल तजर्बा, इस हम जैसे मुल्कों में 30 साल तजर्बा नहीं होता। शिलिया तजर्बा 1 साल का होता है। 30 दफ़ा, 40 दफ़ा, 50 दफ़ा आप उसको रिपीट करते हो। इस मुल्क में तजर्बे की इजाज़त नहीं है, ये कुफ्र के बराबर है। आप कोई ओरिजिनल बात करके आपकी ज़िंदगी अजाब में आ जाती है। ठीक, तो छोड़ो इसलिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि इमरान ने काबीना में हमारे ही बंदे रख लिए, जैसे हफीज़ शेख, फिरदौस आशिक अवान, नदीम अफजल चंद, फवाद चौधरी हो गए, और दूसरी तरफ वैसे PTI के अपने पुराने लोग भी उन्हें दिल से कबूल नहीं कर पा रहे। देखो बात सुनो, मेरा एक सादा सवाल है कि ये फिरदौस आशिक अवान लाड़काना या नवाब शाह की किसी फैक्ट्री में तैयार हुई थी? फवाद, ठीक है, ये जरदारी साहब की शुगर मिल में फवाद चौधरी बना था। नदीम अफजल चंद जैसा बंदा जिसका, उसके दिल में आज भी पीपल्स पार्टी का बहुत एहतराम है। बेवकूफ़ लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने कैरेक्टर के एतबार से पीपल्स पार्टी है ही नहीं वो। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि क्या आपने नदीम अफजल चंद को बयाना दे के अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ बनवाया था? हमारा बंदा, इनकी जहनीतें देखो कैसी अजीबो गरीब बीमार हैं। बंदा या अल्लाह का होता है या अपनी ज़रूरतों का होता है।
ٹھیک ہے، میں اپنے دوست کا ہو سکتا ہوں، بچوں کا ہو سکتا ہوں، احباب کا، اپنے رب کا بندہ ہوں، یا اپنی ضرورتوں کا. اچھا ٹھیک ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کو، پیپلز پارٹیاں یہی انجام انتظار کر رہا ہے نون لیگ کا، یہ یاد رکھنا. تو یہ ٹائٹینک کبھی تھی پیپلز پارٹی، چاروں صوبوں کی زنجیر اور فلاں، تو ہر گھر سے یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا ٹھیک. اب کہانی ختم ہے. تو یہ، اور یہی پرابلم پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے. ان کو چاہیے تھوڑا تمیز کریں، ہاں یہ بھی دل سے عقل قبول کریں. نہیں نہیں، کوئی آ گیا اگر کوئی اس کو گلے سے لگاؤ یار، اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو فلاں کا بندہ تھا، یہ زرداری کا بندہ ہے، یہ شریفوں کا بندہ ہے. بیوروکریسی کے بارے میں مجھے کوئی ایک بات بتائیں. میرے باپ دادا پردادا میری 20 پشتیں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اور میں نے اسلام قبول کر لیا. مجھے دھتکار دو گے تم؟ فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگوں نے کتنے قیمتی ثابت ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ کتنا بڑا پرائیڈ ہے آج وہ ہمارا. ٹھیک ہے، ہر تیسرے بچے کا نام خالد ہے. تو یہ کہنا مطلب کہ وہ فلاں فلاں، اور نہیں یار، اس طرح نہیں پنجاب کے بارے میں اس کی بھی وجہ بات کریں گے. یہ بنیادی طور پر پولیٹیکل مٹیریل ہے نا جو تمہارا، یہ انٹلیکچولی بہت ہی چھوٹے، بہت پیٹی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی آپ نے پہلے بات بھی کی ہے، ان کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے، تو کیا ہمیں ان ایکسپیرینس کے باوجود ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے؟ ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کی ایج کے مطابق، بالکل ہی ننا منا. رمضان آ رہا ہے، جی، آئی ایم ایف بھی آ رہا ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے. تو چند ہفتوں کی بات ہے، تھوڑا صبر کر لیں. اچھا. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں صبر کا پھل زہریلا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، یہاں نہیں. تو مطلب صبر جب تک نہیں کرنا نظام نہیں بدلو گے، تم الٹے لٹک جاؤ، لوگوں کو خیر نہیں ملے گی. آپ کا ہر قانون، آپ کا ہر اصول، قاعدہ، ضابطہ، وہ یہ سوچ کے، شیطانی سوچ کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ عوام کو ریلیف نہ ملے. ختم ہوئی بات. یہ جو میں ابھی پیٹ رہا تھا، ثواب دیدی اخراجات، بندے ایم کیو ایم نے اپنے گھسا دیے، فلاں نے اپنے پیپلز پارٹی نے. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، غیر معمولی اختیارات کے ساتھ، بہت گھٹیا تنخواہیں، یہ بس لمبا رونا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں تبدیل کرو. دیکھو تو صحیح، تم رہ کہاں رہے کرنے کی چیزیں وہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کو مثالی صوبہ بناؤں گا. مثالی صوبہ بنائیں گے؟ وہ کمیٹڈ ہے. چلو مثالی اور موٹیویٹڈ بھی پنجاب، ہیں. مثالی پنجاب کا پرومو ہم 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب بزدار پروڈکشن کا جو پورا سیریل ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. اللہ ویسے پنجاب کے، وہ مجھے شاعری وہ یاد آتی ہے، برا حال ہویا پنجاب دا. بہرحال اگر کہہ رہے ہیں تو چلو بھگتنا پڑے گا. ووٹ کیوں دیا تھا پی ٹی آئی کو، کیا قصور کریں؟ سے ہمیں شاکر نے لکھا ہے، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ روحانیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو، روحانیت کے بارے میں میرا کیا خیال ہونا ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے جسمانیت، مادیت. وہ تو جھوٹ ہے، وہ عارضی ہے. حقیقت ایک ہی ہے، سچائی ایک ہی ہے، اور مستقل شے ایک ہی ہے، وہ ہے روح اور روحانیت. سمجھ گئے؟ اچھا، جسم کی اوقات یہ ہے کہ میرا یا کسی عیسائی کا ہو، مسیح بھائی کا، اس کو دبا دیا جائے گا. ہندو کا ہو، اس کو جلا دیا جائے گا. کسی پارسی کا ہو، وہ پرندوں کو کھلا. ایسا ہی نام و نشان مٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح. کچھ عرصے کے بعد قبریں بھی خالی کر دی جاتی ہیں. روح بہرحال ایک حقیقت ہے. یہ تو ہارڈ ویئر ہے نا، گیا تو گیا، کہانی ختم ہو گئی. صحیح بات ہے. اب اس پہ اصل جو غور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ جو عارضی چیز ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے. میرے جسم کو کیسی خوراک چاہیے، صاف ستھرا پانی چاہیے، اچھی خوراک چاہیے، اچھا لباس چاہیے، آلودگی سے پاک ماحول چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، جو بھی اچھا جو بھی ہے. اچھا چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے. جس چیز نے فنا ہو جانا ہے، جو عارضی ہے، جس کی اوقات کوئی نہیں،
اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہو, بالکل صحیح. اس کے لیے آپ کو کیریئر گاڑی بڑی اچھی چاہیے. اب ایک پرابلم ہے جو میں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کی میں خدمت میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ روح کے لیے بھی لباس چاہیے, اس کے لیے بھی اچھا لباس تلاش کرو. روح کو بھی کوئی خوراک چاہیے. بہت گھٹیا سٹیٹمنٹ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, نہیں, کچھ اور روح کی غذا ہے. اس کے لیے بھی بہت خوبصورت پاکیزہ پانی چاہیے. روح کے لیے بھی آلودگی سے پاک ماحول چاہیے. سو جس طرح آپ اپنے جسم کی دیکھ بھال کرتے ہو عارضی شے کی, تو کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو اس شے کی دیکھ بھال اور پرورش, نگہداشت, اس کو بیماری, روح بھی بیمار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے روح کے بھی کبھی سر ہوتا ہے, اس کو بھی کنگھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, روح کی بھی آنکھیں ہیں, ان کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. روح کی بھی بھوک ہے, اس کو بھی کچھ فیڈ کرنا چاہیے. سو بنیادی طور پہ الٹیمیٹ ریالٹی میں اپنے طور پہ یہ تو مٹ جانے والی چیز ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, لیکن کیڑوں کی. اس نے کہا کہ بھائی, مستقل. اس نے کہا کہ بہت دبلے پتلے ہو رہے ہیں اور تمہاری صحت بہت خراب ہو رہی ہے. تو صوفی نے کہا دیکھو بات سنو یار, جتنا ماس میرے بدن پہ رہ گیا ہے کیڑوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے. سو یہ اوقات ہے. سو جسمانیت نہیں ہے, روحانیت ہی. اچھا پھر پچھلے پروگرام میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, اس میں آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ ووٹ مانگنے والا بھکاری ہے. بہت سے لوگوں نے ہمیں لکھا, میسیجز کیے, ای میل کی, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کچھ بھی مانگنے والا, انسان سے کچھ بھی مانگنے والا بھکاری ہے. رب کے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگنے والا, وہ بھلے ووٹ ہو, وہ بھلے روٹی ہو, وہ پیسہ ہو, کوئی منصب ہو, وہ ہے بھکاری. ہمارے دین میں ایک بات سمجھائی گئی ہے جو مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے. کسی کو کرتی ہے نہیں کرتی ہے ان کا ایشو ہے, میرا نہیں. میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں کہ میں تھوپوں, مجھے بھی تو ایشو نہیں ہے. جو آدمی خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے سب سے نااہل آدمی ہے. اور اس میں اتنی بڑی حکمت ہے. دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, آپ آئے ہو میرے پاس, میں ٹیکنوکریٹ ہوں, میں پروفیشنل ہوں. جیسے ہی ابھی ہم ان کی حفیظ شیخ کی بات کر رہے تھے کہ ان کو لے کے, ٹھیک ہے گئے ہو نا, میرا اے سی خراب ہے, میں مستری, میری گاڑی کا پرابلم ہے, میں ادھر چلا گیا. وہ نہیں آپ کے پیچھے بھکاریوں کی طرح پھرتے. جو جانتا ہے کام وہ بیٹھا ہے, اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہے, دنیا آتی ہے اس کے پاس, لوگ آتے ہیں, وہ نہیں پیچھے پیچھے بھاگتا ووٹروں کے فلاں. اور اس میں حکمت کمال کی ہے, بہت کمال کی یہ ایڈوائس کہہ لو آپ, یہ جو بھی آپ کہہ لو, کہ جو آدمی خود کو کسی منصب کے لیے, سیاسی عہدے منصب کے لیے پیش کرتا ہے, وہ اس کے لیے سب سے نااہل آدمی ہے. اب آپ کلیئر ہو گیا ہوگا امید ہے. اچھا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ نسلوں کو پڑھا لے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. میں چیف جسٹس صاحب سے اختلاف کر کے اپنی گرمیاں تو نہیں برباد کرنا چاہ رہا, لیکن اور ان کی ہمت ہے, ان کا حوصلہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. ایک یہ کہتے ہیں نا کہ اب سورہ یاسین, یہ مریض اب ٹھیک ہے, ڈاکٹرز ہینڈ اپ کر دیتے ہیں نا, دنیا کے ٹاپ موسٹ ہاسپٹلز میں ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز وہ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ اب لا علاج ہے, کیا گھر لے جاؤ, جو مرضی کھلاؤ پلاؤ, اس کو کہو مرضی کی زندگی. اس کے بعد 4 مہینے 6 مہینے رہ گئے ہیں باقی. اچھا یہ جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے, یہ بہت حوصلے والے, بہت سٹرونگ نروڈ ہوں گے. میں چونکہ کمزور اعصاب کا کمزور آدمی ہوں, میرے نزدیک یہ دیر ہو چکی ہے, تیر کمان سے نکل چکا ہے. 70 سال سے زائد ہو گئے, اور آپ نے گورے کو گالی دے لو جتنا تمہیں شوق ہے, ریلوے سے لے کے اس بتی تک, یہ
बम्बा कहते थे हैंड पंप को, ये भी नहीं पता था है क्या। ये सारी गालियाँ उसको दे लो, ये आपका जुडिशल सिस्टम, आपकी फ़ौज, ये वो मॉडर्न आर्मी, ये सारा जितनी मर्जी गाली दे लो उसको, जो वो इदारे दे गया तुमने बर्बाद करके रख दिए। बेहतरी के तुमने बजाय उसको जैसे मज़ीद, बिल्कुल। उनका रेलवे बर्बाद किया, तुमने उनका दिया हुआ तालीम का मयार, मेरे पास बहुत आते हैं बच्चे लम्ब से लेके जो बाकी बहुत हाई प्रोफाइल इदारों के बच्चे, आप यकीन करो मेरा दिल कटता दुखता है। मुझे हज़ारों के हिसाब से शेर याद था, हालांकि मेरा सब्जेक्ट क्या था, इकोनॉमिक्स। समझ आई बात। अब आपकी ये दरसगाहें बंद कर दो, ये ख़तरनाक हद तक बड़े जाहिल पैदा कर रही हैं। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं तालीमी इदारे बनाओ, मैं कहता हूँ जो पहले से हैं बंद कर दो। कि क्वालिटी ये चीज़ तो सामने आ तौबा नहीं रही। तुम्हारे वहम और गुमान से बाहर। मैंने मैथ कम्युनिकेशन के बच्चियों को कहा कि यार आप लोग लिटरेचर पढ़ा करो, हैं ये मैंने 50 नाम लिए अपने, तो मुझे कहते हैं उनको, उनके नज़दीक मैं कोई उल्लू के पट्टे किस्म की चीज़ था। तो मुझे उन्होंने करेक्ट किया कि वो नहीं सर, हम मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमारा लिटरेचर से क्या हमारा लेना? लिटरेचर के ठीक। साथ। तो मैंने कहा बेटा है तो कम्युनिकेशन, अगर बिल्कुल तुम्हें सही। ज़बान पे, लेकिन ये तो माशाल्लाह यहाँ तो आपके एंकर आवाम ये कर रही है। बहरहाल ठीक है, इसी पॉइंट पे अपनी व्यूअर्स से चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।